اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ پاک نے رزق صرف اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس نے رزق کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اس نے رزق کی ڈیوٹی کسی بھی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں رکھی کہ تم جسے چاہے رزق دو اور جسے چاہے رزق نہ دو۔ اس نے رزق کا نظام صرف اور صرف اللہ پاک نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ الحود میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ صرف ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز اور خاص کر کے رزق صرف اللہ پاک نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ پاک نے رزق کے 4 دروازے رکھے ہیں۔ پہلے تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھے ساری دنیا کے لیے، یعنی کہ مسلم، غیر مسلم، بت پرست اور طرح طرح کے لوگ۔ رزق حاصل کرنے کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ پاک کے کچھ احکامات ہیں جن کو وہ لازمی کرے۔ نماز کے اہتمام کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے۔ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کثرت کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ، جو روزانہ 300 سے زائد مرتبہ استغفار کرے گا، انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے، اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کو صدقات بھی دینا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کے بہت ہی مشہور نعت خواں اور بہت ہی مشہور شخصیت جنید جمشید کے بارے میں، کہ جنید جمشید 3 ستمبر 1964 میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ پاپ گلوکار تھے جو کہ سانگ وغیرہ گاتے تھے، اور بعد میں انہوں نے اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی، انہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور نعت خواں یہ بن گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت انہوں نے بیان کرنا شروع کی۔ انہوں نے موسیقی میں پاپ موسیقی کے نمائندگی کرنے کی حیثیت سے انہوں نے شہرت حاصل کی تھی، اور وہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور سے فارغ التحصیل تھے۔ دل پاکستان کی ریلیز کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کر دی تھی۔ ان کی گلوکاری کے دور میں کافی زیادہ ان کی جو البمز ہیں وہ ریلیز ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ان کا رجحان اسلامی تعلیمات کے طرف جب بڑھا تو انہوں نے موسیقی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کر دیا۔ پھر انہوں نے نعت خواں اور تاجر کے طور پر وہ چلتے رہے۔ ان کا سائٹ آف بزنس جو تھا وہ تاجر تھا، وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، ملک کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کی بوتیک کی شاہیں ملک میں اور ملک سے باہر کافی جگہوں میں پھیل گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی بوتیکس میں یہ لازمی قرار دیا تھا کہ جہاں پر بوتیکس وہ بناتے تھے تو وہ اللہ پاک کا ایک نام وہاں پر لکھ کر کے لگا دیتے تھے۔ جو ان کی بوتیکس میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں جنید جمشید کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ پاک کا یہ نام، اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہیں، ان ناموں کو وہ وہاں پر لگا دیا کرتے تھے، آیت کریمہ کو وہاں پر لگا دیا کرتے تھے، اور یہ ہر شخص سے کہہ دیا کرتے تھے کہ صبح اور شام جو بھی کام پر آئے گا وہ اس کا دیدار ضرور کرے گا۔ الف لام میم
یہ آیت کریمہ ہے، لوح قرآنی ہے، اس کا دیدار کرنے والا، کیونکہ یہ صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے یہ الفاظ کیا ہیں، اس کا دیدار کرنے والا اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص اس کا دیدار کرے اور اس کو پڑھ لے گا اور اس کو لکھ کر کے اپنی دکان میں لگا دے گا تو انسان کو یہ فکر ہمیشہ کے لیے چھوڑ ہی دینی چاہیے کہ رزق کہاں سے بہتر ہوگا۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کو لکھ کر کے لگا دیں گے، جنید جمشید کا یہ وہ راز تھا جو انہوں نے لکھ کر کے لگایا تھا، اور آج الحمدللہ ان کا بزنس بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ وہ اپنی جتنی بھی بوتیک سٹور یا شاپس اوپن کیا کرتے تھے، جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، جن کے لیے انہوں نے اصول بنائے تھے، آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اصول تھے۔ آپ ان میں سے پوچھیں گے، سب یہی اصول آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں انہوں نے لازمی قرار دیا تھا کہ جو بھی ورکر آئے گا وہ اس آیت کریمہ کا، اس لوح قرآنی کا ورد ضرور کرے گا، اور اس کو لکھ کر کے وہاں پہ لگا دیتے تھے۔ یہ وہ راز تھا جس راز کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں بہت زیادہ ترقی عطا فرمائی تھی، ان کے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی عطا فرمائی تھی۔ جب انسان اللہ پاک کی جانب ہو جاتا ہے، جب اللہ پاک کی جانب ہو جاتا ہے، جب اس کا رجوع اللہ پاک کی جانب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے۔ اس کے رزق میں اللہ پاک بہت زیادہ اضافہ عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ جو گناہ سے بچتا ہے اللہ پاک کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں اس کام میں اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں فرمایا، اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر معمور فرما دیتے ہیں اور بہترین رزق حاصل کرواتے ہیں، اور اس کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش کھول دیتے ہیں۔ اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کافر ہو، غیر مسلم ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ معاش کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ پاک اس سے رزق عطا فرما دیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے 3 دروازے بلا دیے ہیں اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھا ہے، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں کوئی میری بات سے یہ کوئی مطلب نہ لے کہ ملازمت، کاروبار، معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہو اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہم تھوڑی محنت ہی سے زیادہ رزق ہمیں ملے گی، کم مشقت ملے گی اور رزق بہت زیادہ ملے گی اگر ہم ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان اعمال کو کثرت کے ساتھ گناہوں سے توبہ فرمائیں گے، اللہ پاک سے بار بار توبہ کریں گے۔ ہم سے جو گناہ ہوا، جو بھی ہوا، اللہ پاک کو یا اللہ اس وقت میں نادان تھا، مجھ سے ہو چکا، میں انسان ہوں، یا اللہ ہو چکا، یا اللہ تم اپنی رحمت کے طلب کی، اللہ تم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک سے زیادہ استغفار کیا کریں اپنے گناہوں سے۔ یہ دولت ہمیشہ نہیں رہنی، جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا۔ آپ نے جو بھی کمایا ہوگا وہ یہاں پر ہی رہے گا، سب کچھ یہیں پہ رہے گے۔ آپ اگر حرام بھی کماتے ہیں تو آپ کی حرام کی کمائی گئی چیز اولاد آپ کی کھائے گی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، عذاب آپ کو ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ان احکامات کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ استغفار کرنے سے آپ کا دل بھی صاف ہوگا اور آپ کے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ ملے گا۔ اور آخر میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ شاپ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ آپ ضرور لگائیں، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں، اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔